الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ہر مادہ کے حمل کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا، نہایت بلند ہے، نہایت بلند۔ اب اللہ تعالی کی جو صفت علم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو نطفہ قرار پکڑتا ہے اور دوران حمل ماں کے پیٹ میں جو بھی چھوٹے بڑے ضروری، اہم، غیر اہم جو چینجز، جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نقطہ قرار پکڑتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں حمل کے دوران جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور ہر چیز اسی کے عین مطابق مارز وجود میں آتی ہے۔ تو جو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ایک قطرے کی صورت میں موجود تھے، تو کیا اب تمہارا کوئی قول، کوئی ارادہ، کوئی عمل، کوئی فعل اس سے چھپ سکتا ہے؟ یہاں تک کہ تم قبروں میں پڑے پڑے خاک ہو جاؤ اور ہوا تمہارے ذروں کو اڑا کر لے جائے، تو وہ ان ذروں کو بھی جانتا ہے جن میں تم موجود ہو، اور قیامت کے دن وہ ان تمام ذروں کو اکٹھا کر کے زندہ کر دے گا، اور پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی جون سی ہے، جو بھی ہے۔ پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ کافر جون سے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے، طعن کرتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، جس کی تفسیر میں یہ بات ایک تو یہ عرض کی گئی تھی کہ اصل میں وہ فرمائشی معجزے مانگتے تھے۔ معجزے تو بے انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے وہ دیکھ چکے تھے، تو اب یہ لوگ طعن کرتے تھے، طعنے دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں ان کے اس حوالے سے بھی ان کو جواب دیا جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا ان دونوں آیات کے اندر کہ تم یہ بات کرتے ہو ہر حاملہ کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے۔ تو جب وہ ان چیزوں کو جانتا ہے تو وہ تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے،
اور اس کو تمہاری نیتوں کا بھی پتہ ہے کہ تم معجزے مانگ کیوں رہے ہو، اور تم معجزے مانگ کون سے رہے ہو، اور کس کانٹیکسٹ میں مانگ رہے ہو، اور کس پرسپیکٹو میں مانگ رہے ہو۔ اللہ کو تو ماں کے پیٹ میں جب تم ایک قطرے کی صورت میں تھے اس وقت کا بھی پتہ ہے، وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا۔ تو کیا اب اس کے نالج میں نہیں ہیں چیزیں جو تم بات کرتی ہو، جو تم سوچتی ہو، جو تم ارادہ کرتی ہو؟ تو اس کو کافروں کے دلوں کی ساری نیتوں کا پتہ ہے، کہ کیونکہ وہ جانتا ہے، جس کا پیچھے ذکر گزرا، کہ یہ میرے محبوب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں فرمائشی معجزات کو مانگ رہے ہیں کہ راتوں رات یہ ہو جائے، صحرا کے اندر باغات ہو جائیں، باغات کے نیچے دریا ہو جائیں، راتوں رات پھل فروٹ لگ جائیں، آسمان تک سیڑھی لگ جائے، یہ آس پاس سارا گولڈ کی چیزیں بن جائیں جو ان سے۔ تو وہ جانتا ہے کہ یہ معجزات کیوں طلب کر رہے ہیں جو ان سے۔ وہ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں یہ اس کو ہدایت کے لیے طلب کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کو ہدایت حاصل ہو، حق اور باطل کی تمیز حاصل ہو، یا ان کے انکار، کفر، سرکشی، بے ادبی، گستاخی کے اندر مزید اضافہ ہو؟ وہ جانتا ہے سب، یہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں جو ان سے۔ تو اللہ کے علم میں اگر یہ ہوتا نا کہ انہوں نے جو معجزات مانگے ہیں وہ دل کی سچائی سے حقیقت میں حق اور ہدایت کے لیے وہ معجزات مانگ رہے ہیں، تو اللہ ان کو ضرور وہ فرمائشی معجزات بھی عطا فرما سکتا تھا۔ لیکن اللہ کو یہ علم تھا کہ یہ محض ان کی سرکشی اور مزید نافرمانی کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک تماشا کر رہے ہیں، یہ کھیل کھیل رہے ہیں جن سے، اور ان معجزات کو مانگ رہے ہیں۔ ان کی نیت خراب ہے، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ نازل کرنے سے ہی منع فرما دیا۔ نہیں، بہرحال آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اس نے مزید اس کی عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا، نہایت بلند ہے۔ تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے بولتا ہے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے علم میں برابر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو زور سے بولتا ہے اس کی وہ سنتا ہے، اور جو دل میں بولتا ہے، دل میں سوچتا ہے، اس کو نہیں وہ سن رہا، وہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ کوئی رات کو چلے تو اس سے چھپ جائے، جو دن میں چلے تو اس پر ظاہر ہو جائے، نہیں، اس کے لیے سب برابر ہے۔ اس کے علم کے اندر یہ برابر ہے، بالکل برابر ہے یہ چیز جن سی ہے۔ تو اب اصل میں تو وہ اسی علم کا بیان فرما رہے، اسی علم کا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس آیت میں غور کر لیا نا، اس آیت کے اندر، کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا اونچی بات کرے، کوئی رات کے وقت رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے علم میں برابر ہے۔ علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس آیت میں غور کیا اور فکر کیا، اس آیت میں، کہ اگر کوئی بندہ اونچی بولے یا دل میں، کوئی رات میں چھپے یا دن میں چلے، اس کے لیے ایک برابر ہے، اس کو سب علم ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت میں غور و فکر کر لیا نا، اس آیت کے اندر، یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 10 میں، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا،
وہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. جو بندہ اس بات پر غور کر لے کہ میں رات کو چھپ جاؤں یا دن میں چلنا شروع ہو جاؤں، یا میں آہستہ بات کروں یا میں اونچی بات کروں، دل میں میری ہر چیز سے وہ، میری ہر حرکت سے وہ، میرے ہر ارادے سے وہ واقف ہے. آپ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے عمل میں اخلاص آ جائے گا. اب وہ عبادت اعلان کر کے کرے یا چھپا کر کرے، اب وہ عبادت دن میں کرے یا رات میں کرے، سب اس کے برابر ہے. اس کے لیے سب برابر ہے، اس کے لیے سب برابر. کیونکہ جب وہ شخص اپنے ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ میرا ہر حال اللہ کے علم میں، بھلے میں اپنی عبادت دکھا کر کروں یا چھپا کر کروں، اونچی آواز سے کروں، آہستہ آواز میں کروں یا دل میں کروں، میں اپنی عبادت دن کے اجالے میں کروں یا رات کے اندھیروں میں کروں، وہ ہر ارادے سے بھی واقف ہے. اب جب وہ بندہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے گا نا کہ میرا ہر حال اللہ کے علم میں، میرا ہر حال اللہ کے علم میں، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے ظاہر اور باطن میں کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہو. کیوں؟ جب اس کو اس بات کے اوپر وہ شخص کامل ہو گیا کہ جو میں ظاہر کر رہا ہوں وہ بھی وہ جانتا ہے، جو میں چھپ کر رہا ہوں وہ بھی وہ جانتا ہے. بعض لوگ علل اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، بعض لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. اچھا، اگر ان کو یقین ہو کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتے. لیکن اگر ان کو پتا ہے کہ میں کمرے میں بند ہوں اور مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر وہ بندہ وہ گناہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین نہیں. اگر علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، اس کو یقین ہی نہیں ہے. اگر اس کو یقین ہو کہ ابھی بھی میں کسی کے سامنے موجود ہوں، ابھی بھی میں کسی کے سامنے موجود ہوں، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا. ہاں، جب اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اب میں کسی کے سامنے موجود نہیں ہوں، میں بند کمرے میں ہوں، اب وہ شخص وہ گناہ کرتا ہے. تو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس آیت کے اوپر غور اور فکر کر لے تو اس کے وجود میں، یعنی وہ فرما یہ رہے ہیں کہ اس کے وجود میں اخلاص کی، جس اخلاص کی ڈیفینیشن تذکرۃ الاولیاء کی، احادیث کی سینکڑوں کتابوں میں ملتی ہیں، تصوف کی، شریعت کی، طریقت کی، وہ بندہ اخلاص کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے گا جب وہ اس آیت میں غور کر لے گا کہ میرے ظاہر سے بھی اور میرے باطن سے بھی، میں علل اعلان کوئی گناہ کروں یا میں چھپ کر بند کمرے میں کوئی گناہ کروں، میرے سامنے، میں کسی کے سامنے موجود ہوں، کوئی یہاں ہے، اب وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا. تو فرماتے ایسا شخص، یہ اس کے اندر اخلاص کی عظیم دولت اس کو حاصل ہو جائے گی. گناہ کیوں کرتے ہیں؟ چھپ کر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. اس لیے ان لوگوں کا قرآن کی اس آیت کے اوپر ایمان نہیں ہے یا یقین نہیں ہے یا ان کے نالج میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے. مگر اگر ان کے یہ علم میں اور ان کے نالج میں آ گئی یہ بات
کہ ہمیں بند کمرے میں بھی کوئی دیکھ رہا ہے جہاں ہم اس گناہ کو کرنے جا رہے ہیں، پھر کثرت لوگوں کی ایسی ہے، کم و بیش 90% لوگ پھر گناہ نہیں کریں گے۔ گناہ گاروں میں جو 100% جو گناہ گار ہیں، ان میں 10% لوگ ہوں گے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، مگر 90% لوگ ایسے گناہ گار ہیں جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر اس آیت کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ غور کر لے تو وہ اخلاص کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔